آج ماں کی خواہش ہوتی ہے اولاد کو کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤں گی. آج باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھا لکھا بناؤں گا. کوئی ڈگری دلانے کی ہوڑ میں, کوئی نوکری دلانے کی ہوڑ میں کوئی پبلک اسکول میں داخلہ کراتا ہے, کوئی ڈونیشن دے دے کر کانوینٹ میں داخلہ کراتا ہے. اے مسلمانوں, ہم انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم انگریزی تعلیم سے روکنے اور منع کرنے والے نہیں ہیں. یہ دنیا کی ضرورت ہے. آپ اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دو, ہاں اسے کانوینٹ اسکول میں بھیجو, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے آپ جب اسے کانوینٹ اسکول میں بھیج کر انگریزی پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں, اسے کم سے کم اپنے گھر میں بٹھا کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی یاد کرایا کرو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ 6 یا 7 سال کی عمر تھی, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ماں نے اپنے پڑوسی کے حوالے بچے کو کیا اور کہا لے جاؤ میرے بیٹے کو کسی مدرسے میں داخل کرا دو, لے جاؤ میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دو, دین کا عالم بنا دو, لے جاؤ. پڑوسی انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے مدرسے میں, استاد کے سامنے بٹھا دیا, کہا اس بچے کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, ماں اکیلی, ماں نے مجھے ساتھ بھیجا ہے اسے لے کر تاکہ اسے آپ پڑھائیں لکھائیں, مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دیں. استاد نے کہا ٹھیک. قرآن شریف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد استاد نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے عمر 6-7 سال کی غالباً سوال کیا, بیٹا بتاؤ تمہیں کہاں سے پڑھاؤں, کچھ پڑھے بھی ہو یا شروع سے شروع کروں؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اس عمر میں فرماتے ہیں اپنے استاد سے کہ آپ مجھے سبحان الذی اسریٰ سے پڑھانا شروع کریے. استاد حیرت کے ساتھ کہتا ہے بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج تو یہ کہہ رہی ہیں صاحب کہ تمہارا مدرسے میں پہلا دن, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. سبحان الذی اسریٰ یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے, تم یہ پڑھو گے, آگے کا کون پڑھے گا؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں آپ مجھے 15ویں پارے سے پڑھائیے. الحمدللہ 14 پارے تو میں پہلے سے حفظ کر کے آیا ہوں. استاد نے کہا 14 پارے کس استاد نے پڑھایا؟ کون سے مدرسے میں آتے جاتے تھے؟ اس عمر میں 14 پاروں کا حافظ میں نے آج تک نہ دیکھا. پڑھے لکھے بڑے دیکھے, لیکن اس عمر میں تو کسی کو 14 پارے کا حافظ نہ دیکھا. اے بچے بتا یہ تو نے یاد کہاں کیا, تیرے استاد کا نام کیا ہے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے کاش میری ماں مکمل قرآن کی حافظہ ہوتی تو میں آپ کو پورا قرآن سنا سکتا تھا. یہ تو میری ماں ہے جو 14 پاروں کی حافظہ ہے. ماں جب رات کو بستر پر سونے جاتی تھی بیٹھ کر وہ 14 پارے دہراتی تھی اور میں شکم میں رہ رہ کر سنتا تھا. دوران حمل میں میری ماں قرآن کے 14 پارے ریپیٹ کرتی تھی اور میں اسے سن لیتا تھا. اگر میری ماں کو پورا قرآن یاد ہوتا میں اس عمر میں پورا قرآن کا حافظ بن جاتا. آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں, آج ہماری بیٹیاں کیا بتاؤ یہ تعلیم دیتی ہیں اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت کا ماحول ہے؟ ایک اسلامک اسکالر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر تھا, فلائٹ میں میرے بغل والی سیٹ پر ایک عیسائی خاتون تھی, عمر رہی ہوگی تقریباً 35-36 سال. ان کی گود میں ایک بچہ تھا 2.5-3 سال کا. کہتے ہم ساتھ سفر کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب فلائٹ میں کھانا سرو کیا گیا, لنچ لوگوں کو دیا گیا, اس خاتون نے بچے کو گود میں بٹھایا, اسے ایک لقمہ توڑ کر کھلایا. کھلانے کے بعد بچے نے پھر منہ کھولا دوسرے لقمے کے لیے, تو ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا میں نے تمہیں ایک بائٹ کھلایا ہے, پہلے مجھے تھینک یو کہو تو دوسرا بائٹ دوں گی. بچے نے کہا ممی تھینک یو. اب ماں نے دوسرا لقمہ کھلایا ہے, بچے نے تیسرے کے لیے منہ کھولا. ماں نے کہا بیٹا پہلے تھینک یو کہو. بیٹے نے کہا ممی تھینک یو. ماں نے تیسرا لقمہ کھلایا ہے. اب چوتھے سے پہلے پھر تھینک یو کہلوایا, 5ویں سے پہلے پھر تھینک یو کہلوایا. وہ
وہ اسلامک اسکالر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس ماں نے اپنے بچے کو کھانا کھلاتے کھلاتے تقریباً 36 بار تھینک یو کہلوایا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ عیسائی عورت تھی، وہ عیسائیت کے اخلاق کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق، ان کی سوسائٹی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی۔ ارے وہ عیسائی ماں اپنے بچے کو ہر لقمے پر تھینک یو سکھلاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھیں، آج کیا ہماری ماں اپنے بچے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھاتی ہے؟ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا سکھاتی ہے؟ کہاں ہے تعلیم، کہاں ہے تربیت؟ اے مسلمانوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اولاد کی درسگاہ جو ہے وہ کلاس روم ہوا کرتی ہے، اولاد کی درسگاہ جو ہے وہ نرسری، جونیئر اور پلے اسکول ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ آج ماں کی گود میں کیا یہ تعلیم مل رہی ہے؟ آج ماں کی گود میں کیا بچہ اس انداز میں پروان چڑھ رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پلے اسکول میں ڈال دو ہم بری ہو گئے، نرسری میں چلا گیا، جونیئر میں چلا گیا، سینئر میں چلا گیا، ہمارا کام ختم۔ اس کو پڑھانا لکھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسکول کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ڈونیشن دیا ہے وہ پڑھائیں گے، ہم موٹی فیس بھرتے ہیں وہ پڑھائیں گے، ہم نے ٹیوشن پر لگا دیا ہے وہ پڑھائیں گے، ہم نے ساری ذمہ داریاں اسکول کالج کے سر تھوپ رکھا ہے، جبکہ آقا نے فرمایا اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اور جانتے ہو یہی وجہ ہے جب ہم نے سارا کا سارا بوجھ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے سر مر دیا، بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، انجینئر تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، سی اے تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، ایل ایل بی کر کے ایڈوکیٹ تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، بازار میں بزنس مین بن کر اتر تو جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا کی تعلیمات حاصل کی ہے تو لوٹ کھسوٹ سیکھا ہے، جھوٹ بولنا سیکھا ہے، وعدہ خلافیاں سیکھا ہے، چوری چماری سیکھا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر ماں کی گود میں صحیح معنوں میں اس نے تربیت پائی ہوتی، کالج والے ڈاکٹر بناتے اور ماں کی گود اسے سچا انسان بنا دیتی۔ ڈاکٹر بن گیا، جب کوئی مریض آتا ہے کلینک پر، جب کوئی مریض آتا ہے اسپتال میں تو وہ اسے مریض سمجھ کر ہمدردی سے پیش نہیں آتا، بلکہ بکرا سمجھ کر اس کو ذبح کرنے کی تیاریاں کرتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آنے والے مریض کو جتنا ڈرا سکو ڈراؤ اور پھر جتنا نکال سکو اس کی جیب سے نکالو۔ ارے حال یہ ہے کہ اسپتالوں میں صرف مریضوں کو لوٹا کاٹا نہیں جاتا، دوائیں لکھ کر دی جاتی ہے تو وہاں بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے، اگر کہیں ٹیسٹ لکھ کر لیب میں بھیج دیا وہاں بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے اپنی اولاد کو کالج میں بھیج کر ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن جو تربیت تجھے دینا تھا اس تربیت سے وہ محروم رہ گیا، اسی لیے نہ صحیح انسان بن سکا نہ صحیح مسلمان بن سکا۔ اگر تو نے صحیح تعلیم و تربیت اپنی گود سے دینا شروع کر دیا ہوتا، وہ ڈاکٹر بن جاتا تو بننے کے بعد مریضوں کو وہ گراہک سمجھ کر ان کے گلے نہ کاٹتا، بلکہ ڈاکٹر تھا وہ مریض کی ہمدردی کے ساتھ علاج کرتا۔ اور اے مسلمانوں، وہ صرف اور صرف ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھتا بلکہ مریض کا علاج کر کے اپنی آخرت کے انعام کی امیدیں لگاتا مولا کی بارگاہ سے۔ ارے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج ہر جگہ جہاں جائیں ایک آدمی انجینئر بن گیا، اگر انجینئر تھا، پڑھا لکھا تھا، ساری چیزوں کی نالج تھی، تو بنانے کے بعد آخر 1-1.5-2 مہینے میں سڑکیں اکھڑ کیوں گئی؟ کیا وجہ تھی؟ تجھے نہیں معلوم تھا موسم کی تبدیلیاں یہ سڑک برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ سیمنٹ کتنا ہونا تھا، ریتی کتنی ہونی تھی، ڈامبر کس کوالٹی کی چاہیے تھا، اینٹیں کس کوالٹی کی لگانا تھا، کیا تجھے اس کی نالج نہیں تھی؟ تو پڑھا لکھا تھا، پھر یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تیری بنائی سڑکیں کیوں خراب ہوئی؟ تیری بنائی عمارتیں کیوں ڈھہ گئی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماں باپ نے انجینئر تو بنا دیا لیکن صحیح معنوں میں انسان نہ بنا سکے اسے۔ ہر جگہ یہی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج کی رات شراب کے اڈے پر اگر کوئی ہماری قوم کا جوان جاتا، آج کی رات
زنا کے بازار میں اگر کوئی میری قوم کا نوجوان جاتا ہے، آج کی رات اگر کسی ساحل کے کنارے، سمندر کے کنارے ناچتا گاتا تھرکتا کوئی میری قوم کا جوان نظر آتا ہے، آج اگر کسی لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے کسی لورز پوائنٹ پر کسی ہوٹل کے بند کمرے میں لے جاتا میری قوم کا نوجوان نظر آتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے دنیا دینے میں بہت خرچ کیا ہے لیکن دین سکھانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔